السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مومنہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے، تو میں آج آپ کو رمضان کے ریلیٹڈ ہی کچھ چند ایسی باتیں بتاؤں گی جو ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ رمضان کے معنی کیا ہیں؟ رمضان کے معنی ہے جل جانا۔ اگر ہم اس کو روزے کی مناسبت سے دیکھیں گے تو جب کوئی مسلمان مرد عورت روزہ رکھتا یا رکھتی ہے تو اس کے پچھلے 330 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ جب آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اس نے روزہ رکھا، ان کے گناہ اٹھاؤ اور جلا دو۔ اگلے دن جب آپ نے روزہ رکھا، بھٹی اٹھائی، اس میں گناہ ڈالے آپ کے اور وہ گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے 30 دن یہ عمل ہوتا ہے۔ جب 30 دن آپ کے مکمل ہو جاتے ہیں تو میرا رب فرماتا ہے کہ جاؤ آپ سب بخشے گئے ہو۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی یہ بات تھی۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کھجور کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح سے جس طرح سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ جو اللہ پاک نے تمہیں رستہ بتایا ہے اس رستے پہ چلنے والے بن جاؤ۔ رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے عبادت۔ رمضان میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، ہمیں وظائف پڑھنے چاہیے، تاکہ اسی میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ جب رمضان کریم سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جتنی عبادت ہم لوگ کر سکتے ہیں ہم لوگ عبادت کریں۔ یہ ایک ہمیں رمضان کا مہینہ اللہ پاک کی طرف سے گفٹ ملتا ہے، اتنی اچھی اپرچونٹی ملتی ہے کہ ہم لوگ اس مہینے میں توبہ کر سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں، ہم ہر چیز رب سے مانگ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں سے کہ جاؤ جب کوئی میرا بندہ دعا مانگتا ہے تو اس دعا پہ فوراً آمین کہہ دو، اس کی دعا قبول کر دو۔ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارا رب ہمارے بہت قریب ہوتا ہے، ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ فوراً قبول کر لیتا ہے، فوراً قبول کر لیتا ہے۔ رمضان کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھا اور آپ لوگ سو گئے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھ لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، نماز کے وقت اٹھا اور فرض نماز پڑھی اور پھر آپ لوگ سو گئے۔ تو رمضان ہمیں بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ لوگوں نے روزہ رکھا تو آپ لوگ پورا دن سو کے گزارو۔ ہرگز یہ ہمیں رمضان جو ہے یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ رمضان کا اصل مقصد ہی عبادت کے ہیں، وظائف کے ہیں۔ رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک کی عبادت کر سکیں، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ تو رمضان کا جو مقصد ہے آپ لوگوں کو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ رمضان میں سچے دل سے عبادت کرو تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو۔ بات آتی ہے دعا کی طرف۔ ہم لوگوں کا مانگنے کا طریقہ، ہم لوگوں کے مانگنے کا سلیقہ کس طرح سے ہے؟ اللہ پاک جو ہے وہ تو ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، وہ تو ہماری ہر دعا قبول کرتا ہے، لیکن ہماری بات آتی ہے ہم لوگ کامیاب کس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ پاک سے شکوہ کرتے ہیں۔ تو جب ہم لوگ شکوہ کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے جو دعائیں قبول ہونے والی ہوتی ہیں وہ پھر سے پیچھے چلی جاتی ہیں کہ کیوں ہم نے شکوہ کر دیا۔ ہم لوگ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اتنی عبادت کی ہے، ہم نے دعائیں مانگی ہیں، ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی۔ ہم لوگ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں، فوراً سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم لوگ شکوہ کرتے ہیں۔ شکوہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو یقین ہے جس طرح سے آپ لوگ روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ پاک ہے، ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، ہم لوگوں کو یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم لوگ کو دعائیں مانگتے رہتے ہیں تو ہم لوگوں کو یقین ہونا چاہیے نا کہ یہ دعا ہماری قبول ہوگی۔ ہم لوگوں کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ دعائیں ہر دعا قبول ہوتی ہے، کوئی ایسی دعا نہیں جو قبول نہ ہو، ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہر دعا کا ایک مقررہ وقت ہے، وہ اپنے وقت میں قبول ہوتی ہے۔ اب کسی دعا کا مقررہ وقت ہے کل، وہ کل قبول ہوگی، کوئی دعائیں مہینے بعد قبول ہوتی ہیں، مطلب بہت وقت لگتا ہے دعاؤں کو قبول ہونے پہ۔ لیکن ہم لوگوں کو جو ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو قسمت کا لکھا ہے وہ تو آپ لوگوں کو مل کے رہے گا، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے جو ہم اپنی اس سے قسمت بدل سکتے ہیں۔
ہم لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ مانگ کس طرح سے رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے، ہمارا یقین پختہ ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی جو دعا ہے وہ کل قبول ہونے والی ہے تو آپ لوگ اتنی یقین سے اور اتنے پختہ ایمان سے وہ دعا مانگیں کہ اللہ پاک مجبور ہو جائے آپ کو آج ہی عطا کرنے میں۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہم لوگ دعا کس شدت سے اور کس نیت سے اور کتنے یقین سے مانگتے ہیں۔ ہمارا جو فرسٹ کام ہے نا وہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ آج بتانے کا مقصد 2 باتیں تھیں کہ رمضان میں عبادت کرنی چاہیے، دعا کس طرح سے مانگنی چاہیے، ہمارے مانگنے کا سلیقہ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے یقین۔ ہمارا یقین سب سے بڑی چیز ہے، وہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں، ہم دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ پاک ہمیں دے گا، نہ کہ ہم شکوہ کریں۔ آپ لوگوں سے بس میری ایک یہی ریکویسٹ ہے کہ آج آپ لوگ ابھی سے، بلکہ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ ابھی سے یہ طے کر لیں کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی سے یہ شکوہ جو ہے نا، یہ لفظ ہم نے اس کو اٹھا کے ترک کر دینا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں لانا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے بس یہ سوچنا ہے ہم دعا مانگ رہے ہیں تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ قبول ہونی ہے۔ رمضان ایک ایسا اچھا جو مہینہ ہے، اس میں اللہ پاک ہماری توبہ فوراً قبول کرتا ہے، ہماری دعائیں فوراً سنتا ہے۔ تو اتنی اچھی اپرچونٹی ہمیں ملی ہے تو ہمیں اس کو اویل کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے، تو اگر آپ لوگ اس کو گفٹ سمجھ کے جو ہے وہ یوٹیلائز کرو گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہر جگہ میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ایک بڑی خوبصورت سی بات رمضان کو لے کے میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا ہے کہ کہیں سے نا بکرے کی سیڑھی پکی ہوئی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شوق سے کھایا کرتے تھے۔ ساتھ میں حضرت علی بھی تھے، ساتھ میں حضرت مقداد بھی تھے، تو وہ تینوں مل کے جو ہے وہ سحری کر رہے۔ تو اتنے میں جو ہے حضرت بلال آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، سحری کا وقت ختم ہونے کو آیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، تو آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ کہہ کے بلال چلے گئے۔ جب انہوں نے اذان دینا سٹارٹ کرنے ہی لگے تھے کہ خیال آیا میں جا کے دیکھوں تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پینا بند کیا یا نہیں۔ جب بلال گئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے۔ تو اتنا اچھا یہاں پر بلال نے فرمایا، بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم صبح ہو چکی ہے۔ تو جب بلال نے یہ قسم اٹھائی نا تو میرے نبی نے ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا کہ بلال نہیں ہوئی تھی، تیرے قسم کھانے میں خدا نے پہلے ہی جو ہے سورج نکال دیا تھا۔ اس بنا پر حضرت علی نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے رہتے تو میرا اللہ جو ہے وہ صبح کو پیچھے کرتا جاتا، وہ صبح ہونے ہی نہ دیتا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت یہ بات تھی کہ میرا رب اپنے پیارے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے، اور میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنی محبت کرتے ہیں اللہ پاک سے۔ تو ہم تو ان کے بندے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اسی پہ ہی ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ آپ لوگوں سے بات کہنے کا اور شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں جو ہے وہ یقین اور پختہ ایمان لے آؤ۔ جب آپ لوگ یہ 2 چیزیں اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے کہ آپ لوگوں کو کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گی۔ کامیابی آپ کا رستہ روک ہی نہیں سکتی، لیکن ہمارا جو مین جو چیز ہے وہ ہے یقین ہونا چاہیے۔ شکوہ تو آج ہم لوگوں نے ابھی سے ہی ترک کر دیا، شکوہ تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ چیز ہونی ہے۔ جب آپ کا پختہ یقین ہوگا، پختہ ایمان ہوگا، تو آپ لوگ جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہی کامیاب ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اگر آپ لوگ ان میں سے کوئی ایک بھی چیز اپنی زندگی میں لے آئے تو انشاءاللہ آپ لوگ کی ہر دعا اور ہر جگہ آپ کی کامیابی ہے، ہر دعا آپ کی قبول ہوگی۔